بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارا اسلامی چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 40 احادیث مبارکہ مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے بڑے بچے سبھی لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ویڈیو ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے اور 40 احادیث مبارکہ یاد کیجئے۔ اگر بچوں کو یاد نہیں ہے تو یاد کروائیے۔ جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ ڈھیروں ثواب حاصل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں کو 40 احادیث مبارکہ یاد ہو جائے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پہلی حدیث ہے نمبر 1، حدیث نمبر 1، صبح کا اٹھنا، صبح کے اٹھنے کے تعلق سے۔ نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، تو سویرے اٹھو، ٹھیک؟ صبح کے وقت سونا رزق کو روکتا ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 2، سلام کے تعلق سے۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ بچوں کو یاد کروائیے سب کو تاکہ بچوں لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ 40 احادیث مبارکہ، بہت فضیلت ہے اس کی۔ تیسری حدیث پاک ہے حدیث نمبر 3، طہارت و صفائی کے تعلق سے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ چوتھی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 4، وضو کے تعلق سے۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، کنجی کا معنی چابی ہوتا ہے۔ پانچویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 5، نماز کے تعلق سے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، ستون کا معنی پلر ہے۔ چھٹی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 6، دعا کے تعلق سے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساتویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 7، تلاوت قرآن کے تعلق سے۔ افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ آٹھویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 8، روٹی اور کھانے کا احترام۔ دیکھیے اس کے بارے میں۔ اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، روٹی کی عزت کرو۔ نویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 9، بازاروں میں کھانے کی ممانعت کے تعلق سے۔ الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ 10ویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 10، پانی پینے کا طریقہ، اس کے بارے میں۔ اشربوا الماء اعینکم، اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ 11ویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 11، علم حاصل کرنے کے تعلق سے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ 12ویں حدیث پاک ہے حدیث نمبر 12، شرم و حیا کے تعلق سے۔ الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حصہ ہے،
حیا ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ 13ویں حدیث پاک ستھرائی و نفاست، حدیث نمبر 13 ستھرائی و نفاست کے تعلق سے، تنوفوا تنوفوا فإن الاسلام نظیف، تنوفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ 14ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 14، ماں کا مقام، ماں کے مقام کے تعلق سے ان کا مرتبہ کیا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ 15ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 15 ہے، باپ کا درجہ، باپ کا رتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے۔ 16ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 16، چچا اور خالہ کے مراتب، چچا اور خالہ کا مرتبہ، اس کے بارے میں۔ العم والد والخالۃ والدۃ، العم والد والخالۃ والدۃ، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ 17ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 17، پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے، پڑوسی کی کیا حق ہے اس کے بارے میں۔ للجار حق، للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ 18ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 18، بڑوں کا ادب، بڑوں کے ادب کے تعلق سے ہے۔ فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ 19ویں حدیث پاک ہے، اخوت، بھائی چارگی کے تعلق سے، حدیث نمبر 19، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ 20ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 20، شیریں کلامی، اچھی بات کرنے کے تعلق سے۔ الکلمۃ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا نیکی ہے، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ 21ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 21، 21، بد زبانی کے تعلق سے ہے، بری زبان بات کرنا، یہ سب کے تعلق سے، بد زبانی کرنا کسی کے ساتھ، یہ سب اچھی سے بات نہیں کرنا، اس کے بارے میں، تو بد زبانی کے تعلق سے ہے۔ من بذا جفا، من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ 22ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 22، 22، خوش خلقی کے بارے میں، اچھے اخلاق کے بارے میں۔ حسن الخلق نصف الدین، حسن الخلق نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے، اچھا اخلاق آدھا دین ہے، ٹھیک ہے، خوش خلقی آدھا دین ہے۔ 23ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 13، رحم نہ کرنے کا نتیجہ، رحم نہیں کرنے کا نتیجہ کیا ہے اس کے بارے میں، رحم نہ کرنے کا نتیجہ اس کے بارے میں۔ من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا
اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ 24ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 14، معاف کرنے کا فائدہ۔ معاف کرنے کا کیا فائدہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خیر المال العفو، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ 25ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 25، غرور کا نتیجہ۔ اس کا غرور، گھمنڈ کرنے کا، تکبر کرنے کا نتیجہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ من تکبر وضعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو گرا دیتا ہے، اللہ تعالی اس کو گرا دیتا ہے۔ جو غرور کرتا ہے اللہ تعالی اس کو گرا دیتا ہے۔ 26ویں حدیث پاک ہے عاجزی کے تعلق سے۔ غرور، گھمنڈ کا اپوزٹ ہے عاجزی، ٹھیک۔ حدیث نمبر 26، عاجزی کی برکت کیا ہے اس کے بارے میں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے۔ 27ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 27، زیادہ ہنسی کا نقصان کیا ہے اس کے بارے میں۔ کثرت الضحک تمیت القلب، ضحکی، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے۔ یہاں پہ ضحکی پڑھنا ہے، ٹھیک۔ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کرتی ہے۔ 28ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 28، سچائی کی تاکید کے بارے میں۔ قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو۔ 29ویں حدیث پاک، 29 حدیث ہے، حدیث نمبر 29، جھوٹ کا نقصان۔ جھوٹ کا نقصان کیا ہے اس کے بارے میں۔ الکذب ينقص الرزق، الکذب ينقص الرزق، جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے۔ 30ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 30، غصہ نہ کرنے کی تاکید۔ حدیث نمبر 30، غصہ نہ کرنے کی تاکید میں۔ اجتنبوا الغضب، اجتنبوا الغضب، غصہ سے پرہیز کرو، غصہ سے پرہیز کرو۔ 31ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 31، غیبت کی برائی کے بارے میں۔ الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من القتل، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے، غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ 32ویں حدیث پاک، چغل خوری کا نتیجہ، چگلی کرنے کا نتیجہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 32، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ 33ویں حدیث پاک، صبر کا فائدہ، صبر کا کیا فائدہ ہے اس کے بارے میں۔ حدیث نمبر 33، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ 34ویں حدیث پاک، امانت داری کا بدلہ، حدیث نمبر 34، امانت داری کا بدلہ کیا ہے دیکھیے۔ الامانۃ عز، الامانۃ عز، امانت داری عزت کا سبب ہے، امانت داری عزت کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 35ویں حدیث پاک ہے، وعدہ کے بارے میں۔ العدۃ دین، العدۃ دین، وعدہ قرض کے برابر ہے،
وعدہ قرض کے برابر ہے۔ 36ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 36، سخاوت کا بدلہ۔ الجنت دار الاسخیاء، الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ 37ویں حدیث پاک، حدیث نمبر 37، بخالت کا نقصان، کنجوسی کرنے کا نقصان، اس کے بارے میں۔ الشحیح لا يدخل الجنت، الشحیح لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہ ہوگا بخیل، بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا، کنجوس جنت میں داخل نہ ہوگا۔ 38ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 38، رات کا کھانا نہ کھانے کا نقصان، اس کے بارے میں۔ ترک العشاء محرمۃ، ترک العشاء محرمۃ، رات میں بھوکا سونا کمزور کرتا ہے، رات میں بھوکا سونا کمزور کرتا ہے۔ 39ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 39، 39، عمل کا بدلہ، عمل کا بدلہ کیا ہے، اس کے بارے میں۔ کما تدین تدان، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ 40ویں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 40، 40، رات میں سونے کا حکم، رات میں سونے کا حکم۔ توضا ورقد، توضا ورقد، باوضو سویا کرو، باوضو سویا کرو۔ ناظرین، الحمدللہ 40 احادیث مبارکہ مکمل ہوا۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ 40 احادیث مبارکہ کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے جو ہو سکے 100، 200، 500، 1000 ہمارے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے یا ہماری UPI نمبر 8549878692 پر ضرور بھیجیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔